ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس شخص کی کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا جس نے یہ پلان کیا تھا، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اس کا نام ابو الفضل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ حرم حضرت عباس میں استعمال ہوتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ 2 روز پہلے 16 جنوری 2025 پارا چنار جانے والے ایک کانوائے پر بگن کے مقام پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں کروڑوں کا سامان لوٹا گیا، 35 ٹرکس کو آگ لگا دی گئی، 4 شیعہ ڈرائیورز کو شناخت کے بعد شہید کر دیا گیا۔ یہ ظلم جب ہو گیا، اس سانحے کے بعد سوشل میڈیا پر پورے ملک میں آواز اٹھائی گئی، تمام حلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کیا ظلم کا سلسلہ ہے جو وہاں پر جاری ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر وہاں کی ضلعی حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا۔ ڈی سی کرم نے یہ فیصلہ کیا کہ بگن میں اور کچھ علاقے جن میں چپری اور مندوری شامل ہیں، یہاں پر فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، دہشت گردوں کے خلاف ایک باقاعدہ آپریشن کیا جائے گا۔ اس چیز کا فیصلہ ہو گیا، نوٹیفیکیشن آ گیا۔ لیکن اب جو وہاں پر ہو رہا ہے، ماضی میں بھی جب بھی ایسا فیصلہ کبھی ہوا ہے شدت پسندی کے خلاف اقدامات کا، تو ایسا ہی وہاں پر ہوتا آیا ہے جو اب ہوا ہے کہ اس فیصلے کے فوراً بعد وہاں پر کچھ عناصر کی جانب سے احتجاج شروع کر دیا گیا ہے، یعنی وہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فرقہ وارانہ رنگ اس مسئلے کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہاں پر اہل سنت آبادی ہے تو وہ لوگوں میں یہ ابھار رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسلک کے خلاف کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ آپریشن کسی ایک مسلک کے خلاف نہیں، نہ شیعہ کے خلاف ہے نہ سنی کے خلاف ہے، بلکہ یہ شدت پسندی کے خلاف ہے۔ جو بھی شدت پسند ہوگا، جو بھی دہشت گرد ہوگا، اس کے خلاف آپریشن ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یہ واحد راستہ ہے اس خطے میں امن قائم کرنے کا۔ وہاں کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ بدامنی پھیلانے والا، شدت پسندی پھیلانے والا، انتشار پھیلانے والا، چاہے کوئی سنی ہو چاہے کوئی شیعہ ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قانون کی نظر میں تو سب ایک ہیں۔ ہنگو میں کیمپس لگائے گئے ہیں اور یہ اعلان کیا گیا ہے ضلعی حکومت کی جانب سے کہ یہاں کے لوگ ان کیمپس میں آ جائیں تاکہ آپریشن کا آغاز ہو سکے۔ ظاہر ہے ان مشکل فیصلوں میں عوام کو ریاست کا ساتھ دینا ہوگا، اور ایک مولوی صاحب کا احتجاج میں عجیب قسم کا بیان آیا۔ انہوں نے ایسی بات کی جسے سن کر حیرانی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اسی آپریشن کے خلاف بات کرتے ہوئے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے، کانوائے پر حملہ ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق اگر کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جہاں پر وہ سانحہ ہوگا، وہاں کے لوگ اس بارے میں وضاحتی بیان دیں گے۔ اگر وضاحتی بیان نہیں دیتے تو پھر حکومت وہاں پر اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ اب آپ خود سوچئے کہ پاکستان میں ریاستی رٹ کے قیام کے لیے بھی کوئی شرط ضروری ہے، یعنی اگر ایسا ہوگا پھر ریاستی رٹ قائم ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ تو آئین پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ ریاستی ریٹ کو قائم کرنا، امن و امان کو قائم رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط کی تو ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کس معاشرے کے قانون کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں؟ اور یہ جو کچھ ہوا ہے، جو افسوسناک سانحہ ہوا، کانوائے پر حملہ ہوا، اس حوالے سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس شخص کی کہ جو اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے یہ پلان کیا تھا، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص سر عام اس کے ہاتھ میں 5000 کے نوٹ ہیں، 1000 کے نوٹ ہیں، یہاں تک کہ 500 کے نوٹ ہیں، اور وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہے پیسے جیسے کوئی انعام دے رہا ہو۔ یہ حملے سے پہلے کی ویڈیو ہے، بتایا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اس میں کہ کام آپ نے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، آپ لا الہ کی بقا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو لالچ بھی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ اسلامی ٹچ بھی دے رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص اکثر افغانستان میں ہوتا ہے، پھر پاکستان بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایسے عناصر ملک دشمن ہیں اور شدت پسندوں کو پیسے دے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کسی مسلک سے ان کا تعلق نہیں، انہیں کسی مسلک سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، شیعہ ہوں یا سنی، پاکستانی بن کر سوچیں۔ وہ کیا خوب شعر ہے کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے، یعنی پیسے کا چکر ہے، دولت کا چکر ہے۔ اسی لالچ میں، یہ لالچ دے کر ساتھ مذہب کا نام استعمال کر کر معصوم لوگوں کی جانیں یہ شدت پسند لے رہے ہیں۔ کئی سال بیرون ملک کام کرنے والے، مزدوریاں کرنے والے افراد وطن واپس آتے ہیں، پارا چنار سے جن کا تعلق ہے وہ اس علاقے میں نہیں جا پاتے راستے بند ہونے کی وجہ سے۔ جب کسی دوسرے راستے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو یہ بات سوچنا ہوگی کہ اگر اپنے بچوں کا مستقبل بہتر چاہتے ہیں کہ یہ جو آئے روز وہاں پر انتشار پھیلتا ہے یہ ختم ہو، تو اس میں ریاست کا انہیں ساتھ دینا ہوگا، اور یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا ہوگی کہ شدت پسندی کا، دہشت گردی کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑھ کر ان کا مفاد ہے، یہ لوگ پاکستان کے بھی دشمن ہیں،
اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ مومنین کرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔